السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے ساتھ آج جنگ بدر کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ ضرور دیں۔ جنگ بدر جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آئی، اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت اور فیصلہ کن واقعہ ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان لڑی گئی اور اسلام کے حق میں اللہ تعالیٰ کی واضح مدد اور نصرت کا مظہر تھی۔ جنگ بدر کے اسباب میں مکہ کے قریش کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا ظالمانہ رویہ شامل تھا۔ مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کے باعث انہیں مدینہ ہجرت کرنا پڑی، لیکن قریش نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی سکون سے نہ رہنے دیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی رہی۔ جنگ بدر کی پوری وجہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اور مسلمانوں نے اسے روکنے کی منصوبہ بندی کی تھی تاکہ قریش کو ان کے ظلم و ستم کا جواب دیا جا سکے۔ مسلمانوں کے پاس محدود وسائل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 313 افراد کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ دوسری طرف قریش کے پاس 1000 جنگجوؤں، 1000 گھوڑے اور ہی بے شمار اسلحہ موجود تھا۔ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک میدان ہے جہاں پانی کے کنویں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت ان کنووں پر قبضہ کر لیا تاکہ قریش پانی سے محروم ہو جائے۔ جنگ کا آغاز مبارزت سے ہوا، یعنی ایک ایک کر جنگجو میدان میں آئے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید سامنے آئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا اور قریش کے ان جنگجوؤں کو شکست دی۔ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی ہے کہ میں 1000 فرشتے بھیجوں گا جو پے در پے آئیں گے۔ سورۃ الانفال۔ مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل کی ہوئی۔ قریش کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، جبکہ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے۔ یہ فتح اسلام کے حق میں ایک بڑی کامیابی تھی اور اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور عسکری طور پر مضبوط کیا۔ جنگ بدر کے اثرات۔ اسلام کے عظمت کا اظہار۔ یہ جنگ حق و باطل کے درمیان فرق کی علامت بن گئی اور دنیا پر واضح ہو گیا کہ اللہ کا دین ہی غالب ہوگا۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی۔ مسلمانوں کی دلوں میں ایمان مزید مضبوط ہوا اور وہ جان گئے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ قریش کی طاقت کو دھچکا۔ قریش کی عسکری طاقت کو زبردست نقصان پہنچا اور ان کا عزائم کمزور پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، شجاعت اور انصاف پسندی نے اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھ انسانی حقوق کا خیال رکھا۔ بعض قیدیوں کو تعلیم کے حوض آزاد کیا گیا جو تعلیم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ نتیجہ کلام۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی بڑی عسکری فتح تھی جو ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف مسلمانوں کی طاقت کو مستحکم کیا بلکہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں خوف بھی پیدا کیا۔ یہ جنگ آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھیں اور اس کے راستے پر ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی۔